السلام علیکم۔ ملا نصیر الدین کا یہ واقعات تو آپ نے ضرور سنے ہوں کہ آج ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ ملا نصیر الدین کے پاس ایک شخص آیا، زندگی میں نا امید ہو گیا تھا۔ کسی نے خبر دی کہ ملا کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اندھیروں میں بھٹکنے والے انسان کے لیے یہ بات کسی روشنی کی کرن سے کم نہیں تھی۔ وہ شخص ملا کے پاس پہنچا اور ملا کو اپنی ساری داستان سنائی، زندگی کی ساری الجھنوں کا دکھ سنا ڈالا۔ ملا نے کہا، اتنی ہمت ہے کہ تم ان سب سوالوں کا جواب جان سکو؟ میرے پاس تمہاری الجھنوں کا جواب ہے، لیکن اس کو جاننے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ نوجوان نے کہا، بہت ہمت لے کر آیا ہوں، تم جو بھی بولو گے میں عمل کروں گا۔ ملا نے کہا، بس پھر تمہارا اتنا سا کام ہے کہ میں جو بھی کروں تمہیں چپ رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، بس خاموشی سے دیکھتے رہنا ہے۔ اس نے بہت تیزی سے کہا، یہ کون سا امتحان ہے اور کون سا مشکل ہے، میں راضی ہوں۔ دونوں ندی کنارے چل دیے۔ ملا نے ایک برتن پانی میں ڈالا اور بالٹی میں ڈال دیا۔ نوجوان ذرا حیران ہوا کہ بالٹی کا پیندا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تو خاموش رہا۔ ملا نے تو دیکھا ہی نہیں کہ پانی کدھر گیا، اور دوسری بار پھر پانی میں برتن ڈال دیا۔ نوجوان تو بھول ہی گیا، ہوش کھو بیٹھا اور سمجھا یہ آدمی پاگل ہے، اور بول پڑا۔ ملا نے کہا، بس ابھی تو اور امتحان باقی تھے، تم ناکام ہو گئے، تم واپس جاؤ۔ نوجوان نے کہا، یا تو تم پاگل ہو یا پھر میں۔ وہ نوجوان گھر گیا تو سوچا کہ اتنی معمولی بات تو کسی بدھو کو بھی نظر آ سکتی ہے، ضرور کوئی راز تھا اس امتحان میں۔ بڑا حیران ہوا، رات بھر سو نہ سکا۔ صبح دوبارہ ملا کے پاس پہنچا اور معافیاں مانگنے لگا۔ تب ملا نے کہا کہ بالٹی کا پیندا تو نظر آ گیا، جو برتن تم بھر رہے ہو اس کا پیندا نظر نہیں آیا۔ نوجوان حیران ہوا کہ کون سا برتن اور کس برتن کی بات کر رہے ہو؟ تم پھر چونک گئے، تمہیں دکھائی پڑ گیا کہ برتن میں پیندا نہ ہو تو بھرا نہیں جا سکتا۔ تم نے اتنے دن سے خواہشیں اور تمنائیں حسرتیں بھری ہیں، کیا برتن بھر گیا؟ اب تک نہیں بھر پایا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں پیندا ہی نہیں؟ لیکن ہمیں فرصت کہاں ہے، کون پیندے کی فکر کرتا ہے؟ انسان ہزار بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن اتنا نہیں سمجھ پاتا کہ خواہشوں کا برتن تو پیندے کی بنا ہے جسے کبھی بھرا نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملا نصیر الدین کا گدھا مر چکا تھا اور اس کے بغیر ان کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی۔ چنانچہ کئی مہینوں کی محنت و مشقت کے بعد کچھ رقم جمع کی اور ایک نیا گدھا خریدنے کی غرض سے بازار کا رخ کیا۔ حسب منشا گدھا خریدا اور گھر کی راہ اس طرح لی کہ وہ گدھے کی رسی تھامے آگے آگے چل رہے تھے اور گدھا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ راستے میں چند ٹھگ قسم کے لوگوں نے ملا کو گدھا لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے قریب ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی گدھے کے بالکل ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آہستہ سے گدھے کی گردن سے رسی نکال کر اپنی گردن میں ڈال دی اور گدھا اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔ جب ملا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے اور مڑ کے پیچھے جو دیکھا تو 4 ٹانگوں والے گدھے کے بجائے 2 ٹانگوں والا گدھا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر ملا سخت حیران ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، میں نے تو گدھا خریدا تھا، یہ انسان کیسے بن گیا؟ یہ سن کر وہ ٹھگ بولا، آقائے من، میں اپنی ماں کا ادب نہیں کرتا تھا اور ہر وقت ان کے در پہ آزار رہتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے بد دعا دی کہ تو گدھا بن جائے، چنانچہ میں انسان سے گدھا بن گیا، تو میری ماں نے مجھے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ کئی سال سے میں گدھے کی زندگی بسر کر رہا تھا، آج خوش قسمتی سے آپ نے مجھے خرید لیا
اور آپ کی روحانیت کی برکت سے میں دوبارہ آدمی بن گیا۔ یہ کہہ کر اس نے ملا کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بہت عقیدت کا اظہار کیا۔ ملا کو یہ بات بہت پسند آئی۔ وہ پورے مسرت میں نصیحت فرماتے ہوئے کہنے لگے، اچھا اب جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو اور کبھی اس کے ساتھ گستاخی نہ کرنا۔ ٹھگ ملا کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن ملا نے کسی سے کچھ رقم ادھار لی اور پھر گدھا خریدنے بازار میں پہنچ گئے۔ ان کی حیرانی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ وہی گدھا ایک جگہ بندھا کھڑا ہے جو انہوں نے کل خریدا تھا۔ چنانچہ وہ اس گدھے کے قریب گئے اور اس کے کان میں کہنے لگے، لگتا ہے تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا، اس لیے پھر گدھے بن گئے۔ کہتے ہیں ملا نصیر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بیوقوف بنا رہتا اور ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ایک اور ملا نصیر الدین کا واقعہ ہے جو آپ کو میں سناتی ہوں کہ ملا نصیر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا۔ وہ اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی محتاج یا غریب کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت دی ہے، اسے مفلس اور غریب لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ ایک روز آخر ملا نصیر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ وہ صبح سویرے نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ اگر تو نے مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دی تو میں اسے محتاجوں اور ضرورت مندوں پر صرف کر دوں گا، لیکن اگر اس میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوگی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھریں اور عین اس وقت جب ملا نصیر الدین دعا مانگ رہے تھے اشرفیوں کی تھیلی صحن میں پھینک دی۔ ملا نصیر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میری دعا قبول فرمائی۔ 1 اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصیر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا، تو دل میں کہنے لگا کہ یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لیں۔ وہ بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ ملا نصیر الدین غصے سے کہنے لگے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصیر الدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ دیں گے۔ یہودی نے ملا نصیر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے لا کر ملا کو دے دیے۔ ملا نصیر الدین بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا کہ میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے
گھوڑے پر سوار ہو کر عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصیر الدین کا لباس اور گھوڑا بھی اور سواری بھی انہوں نے دیکھا، اور یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصیر الدین سے کہا، ملا صاحب تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، قاضی صاحب یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بہت بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب یہ لباس بھی میرا ہی ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اسی کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں حضور یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پھٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصیر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں اور لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدمی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ آپ نے ملا نصیر الدین کا نام تو سنا ہوگا، یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا۔ جس طرح ہمارے ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں، اسی طرح ترکی میں ملا نصیر الدین کے لطیفے بڑے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملا نصیر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بیوقوف بنا رہتا اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔